السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سورۃ النازعات پڑھ رہے ہیں۔ پچھلی آیات کے ساتھ تھوڑا تعلق قائم کر لیتے ہیں۔ ابتدائی 2 آیات کا اسپیشلی جس میں ملائکہ کی صفات کا ہے، وہ جسم کے اندر سے روح کو کھینچنے والے جو نافرمان لوگ ہوں گے، گناہ گار لوگ ہوں گے اور اللہ کو نہ ماننے والے، ان کی جسموں سے روحوں کو کھینچ کر نکالا جائے گا اور بڑا ہی اذیت ناک لمبا ہوگا، کیونکہ وہ روحیں نکلنے کا نام نہیں لیں گی۔ دوسرے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے فرمانبرداری میں اور محبوب کے فرمانوں کے مطابق زندگی بسر کی ہوگی، اللہ اور اس کے رسول سے ملنے کا شوق بھی رکھتے ہوں گی، ان کی روحیں آسانی کے ساتھ نکلیں گی۔ اللہ پاک ہمیں نیکوکاروں کی صف میں شامل فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ۔ پچھلی آیت میں بھی ہم نے یہی پڑھا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ۔ حل اتاک حدیث موسیٰ، محبوب محترم کیا پہنچی ہے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی خبر؟ اور اس کی میں نے ڈیٹیل آپ کو بتائی تھی۔ اس آیت کا ترجمہ اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ، جب ان کے رب نے انہیں یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طویٰ کی مقدس وادی میں پکارا تھا۔ اذهب الى فرعون انه طغى، کہ جو فرعون کے پاس وہ سرکش بن گیا ہے۔ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، بس اس سے دریافت کرو کہ کیا تیری خواہش ہے کہ تو پاک ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ فرعون کے پاس جائیں، اس نے بڑا عہدہ مچا رکھا ہے، اس نے بڑی سرکشیاں جو اختیار کر رکھی ہیں، اور اس نے ظلم کی حد یہ کی ہوئی تھی کہ رعایا کو مختلف طبقات میں تقسیم کر دیا تھا تاکہ لوگ اکٹھے ہو کے اس کے ظلم کے خلاف علم بغاوت بلند نہ کریں۔ کمزوروں پر اس نے ظلم کی حد توڑی ہوئی تھی۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس ظالم نے خود کو خدا بننے کا دعویٰ کر رکھا۔ اس لیے اے موسیٰ علیہ السلام، آپ ان کے پاس جائیے اور اسے سمجھائیں کہ تو مٹھی بھر انسان ہے اور تجھے غرور کیا زیبا ہے۔ اگر تو چاہے تو میں تجھے اس گندگی سے پاک کرنے کا طریقہ سکھا سکتا ہوں، اگر تیری مرضی ہو تو۔ اگلی آیت میں آتا ہے کہ تمہیں وہ راہ دکھا سکتا ہوں جس پر چل کے تو اللہ کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ اس طرح تیرے دل سے یہ غرور بھی ختم ہو جائے گا، تیرے دل میں خوف خدا بھی پیدا ہو جائے گا، اور جب رب کا خوف پیدا ہو جاتا ہے نا تو پھر ساری برائیاں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں اور انسان راہ راست کی طرف گامزن ہو جاتا ہے۔ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیری رہبری کروں تیرے رب کی طرف کہ تو اس سے ڈرنے لگے۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، بس آپ نے جا کر اسے بڑی نشانی دکھائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جیسے دوسرے انبیاء کو معجزات دیے گئے، ان کو بھی معجزات دیے گئے، لیکن یہاں پہ ان کے ایک معجزے کا تذکرہ ہے، ان کے عصا کا، کسے زمین پر پھینکو تو کیا ہوگا۔ اس معجزے کا یہ تھا کہ وہ زمین پر جب پھینکتے تھے وہ اژدہا بن کر پھنکارنے لگتا تھا، لیکن اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی وہ آپ کی تکذیب سے یا آپ کو جھٹلانے سے باز نہیں آیا، بلکہ کیا کہا کہ آپ تو جادوگر ہیں۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، بس اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی۔ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پھر روگرداں ہو کر فتنہ انگیزی میں کوشاں ہو گیا۔ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ، پھر لوگوں کو جمع کیا اور پکارا۔ کیسے؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے، اسے دعوت حق بھی دی اور صداقت پر دلیل بھی پیش کی، یعنی اپنا عصا زمین پر پھینکا اور یہ سارا کچھ کیا، تو اس نے آپ کی طرف سے منہ موڑ لیا آپ کے معجزے کا توڑ پیش کرنے کے لیے یا اس کا رد پیش کرنے کے لیے۔ مصر کے گوشے گوشے میں اس نے صدا لگوائی، ماہر جادوگروں کو اکٹھا کیا، ان کو بڑے بڑے لالچ دیے
پھر وہ لوگ جنہیں اپنے فن پر بڑا ناز تھا بڑے کروفت سے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے، اپنی رسیوں پر منتر پھونکے، وہ سانپ بن کر لہرانے لگی۔ یہ دیکھ کر اسے یعنی فرعون کو اپنے غلبے کا یقین ہو گیا، اور اس ٹائم اس ظالم نے کیا اعلان کیا، فقال انا ربکم الاعلی، اور کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ پھر رب کا غضب جوش میں آیا اور اسے دنیا اور آخرت کے عذابوں میں کیسے مبتلا کیا۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى، آخرکار مبتلا کر دیا اسے اللہ نے آخرت اور دنیا کے دور عذاب میں۔ دنیا کے عذاب سے مراد تو ذلت اور وہ رسوائی تھی جو اسے مجمع میں اٹھانی پڑی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا جب پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا اور ان ساری رسیوں کو کھا گیا، اور یہ شکست کیا کم تھی، بہت بڑی شکست تھی۔ اور حد کیا ہوئی کہ وہ جو رسیاں پھینکنے والے جن کی رسیاں سانپ بن گئی ہوئی تھیں، ان جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا۔ وہ جو مقابلے میں آئے تھے وہ ان کے ساتھ ہوگی، تو آپ سوچیں کہ کتنی بڑی ذلت کا سامنا فرعون کو کرنا پڑا تھا۔ اور اس میں بھی ہر اس شخص کے لیے بڑی عبرت ہے جس کے دل میں خدا کا یعنی تکبر، جس کو کہہ سکتے ہیں تکبر ہے، جو آج بھی فرعونیت کا کر رہے ہیں کہ اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے، اور اللہ دنیا کے عذاب میں مبتلا کر سکتے، دنیا میں ہی رسوائی دے سکتے۔ یہ تو دنیا کا عذاب تھا، آخرت کا عذاب پتہ نہیں کتنا بڑا ہوگا۔ ان فی ذالک لعبرۃ لمن یخشی، بے شک اس میں بڑی عبرت ہے اس کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جس میں خوف خدا ہے، وہی ڈر سکتا ہے، اسی کے لیے اس میں عبرت ہے۔ اس وقت آنکھ ان ظالموں کی کھلے گی جب رب کا عذاب چاروں طرف سے گھیر لے گا۔ اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ، کیا تمہیں پیدا کرنا مشکل ہے یا آسمان کا؟ بناہا، اس نے اسے بنایا۔ یہاں پہ پھر قیامت کا تذکرہ ہے۔ جب لوگوں نے میں نے پچھلی سورہ مبارکہ میں بتایا تھا کہ کس طرح وہ تذکرے کرتے تھے، قیامت کا انکار کرتے تھے، اور ان آیات میں بھی تھوڑا بہت تذکرہ ہے، تو کریم رب بڑا خوبصورت جواب دے رہا ہے کہ لوگوں، تم کہتے ہو کہ مرنے کے بعد کیسے اٹھایا جائے گا؟ تمہیں اٹھانا کیا مشکل ہے یا آسمان کو بنانا مشکل ہے؟ آپ آسمان کی طرف دیکھیں تو صحیح، آسمان کتنا پیارا ہے، اور بغیر پلر کے کھڑا ہے، اس کے اوپر کیا کیا رنگینیاں ہیں، کبھی چاند، کبھی تارے، کبھی سورج، اور کیا کچھ ہے اس کے اوپر۔ اور آسمان کوئی دراڑ نہیں، کتنی صدیاں گزر گئیں، یہی آسمان آپ کے پیرنٹس نے دیکھا، دادا دادی نے دیکھا، یہی آسمان آپ کی نسلیں دیکھیں گی۔ تو یہاں رب فرما رہے کہ آسمان کو پیدا کرنا مشکل ہے یا آپ کو؟ رفع سمکہا فسواہا، اس کی چھت کو خوب اونچا کیا۔ پہلے اللہ نے آسمان کو بنایا، پھر اس کی چھت کو خوب اونچا کیا، فسواہا، پھر اس کو درست کیا، وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور تاریک کیا اس کی رات کو اور ظاہر کیا اس کے دن کو۔ یہ جو سورج، چاند، تارے، اس سے کبھی غور سے آپ دیکھیں تو آپ کو اپنے کریم رب سے بہت پیار آئے گا۔ ہم لوگ ایک چھوٹا سا گھر ہے ہمارا، تو کبھی یہ لائٹ بند کرنا بھول جاتے ہیں، تو کبھی وہ لائٹ آن کرنا بھول جاتے ہیں۔ سورج، چاند، تارے، یہ سارے اپنے اپنے ٹائم پہ طلوع ہوتے ہیں، بلکہ صدیوں پہلے اتنا یہ انتظام ہے، صدیوں پہلے ہی لوگ بنا لیتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو اتنے بجے سورج طلوع ہوگا، اتنے بجے سورج غروب ہوگا۔ یہ اتنی ٹائم کی پابندی ہے، ٹائم پہ سورج طلوع ہوتا ہے، ٹائم پہ ہی غروب ہوتے ہیں۔ حالانکہ کبھی دن چھوٹے ہو رہے ہیں، کبھی دن بڑے ہو رہے ہیں، اسی طرح کسی راتیں بڑی ہو رہی ہیں، راتیں چھوٹی ہو رہی ہیں، اور اس کے اوپر وہ ستارے رات کو چمکتے ہوئے دن کو کدھر جاتے ہیں؟
یہ تو مالک کا سوا انتظام ہے. پھر آپ کے سونے کے لیے کتنا اچھا انتظام ہے کہ یہ ساری مدھم روشنی، تیز روشنی میں انسان کو نیند کم ہی آتی ہے، تو مدھم روشنی کریم رب اللہ اکبر رات کو تاریک کر دیا، وہ ٹھنڈی سی راتیں اور دن کو روشن کر دیا. اتنی روشنی کہ غریب انسان بھی اس روشنی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. اور ایون کہ سوئی میں دھاگا ڈالنا ہو تو بڑی بڑی روشنیاں ماند پڑ جاتی ہیں، تو اس روشنی سے انسان آسانی سے ڈال سکتا ہے. اور بھی بہت سارے فائدے ہیں. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور زمین کو بعد ازاں بچھا دیا. یہ اللہ اس میں تذکرہ کر رہے ہیں زمین اور آسمان کا. اختلاف نہیں ہے قرآن کریم میں، لیکن علماء کرام کے جوابات بھی ہیں. سورہ بقرہ کی ایک آیت اور ایک اور سورت میں بھی تذکرہ ہے کہ پہلے زمین بنائی گئی اور پھر آسمان. لیکن یہاں پہ صراحتاً تذکرہ ہے کہ آسمان بنایا گیا اور زمین کو بعد بچھا دیا گیا. علماء کرام اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ زمین کو رہائش کے قابل بعد میں بنا دیا گیا. اللہ کہ پہلے زمین بنائی پھر آسمان بنایا پھر. اور بہرحال ہم نے تو سمجھنا ہے جو میرے رب نے فرما دیا وہی درست ہے. زمین کو بچھا دیا. زمین کے نیچے آپ دیکھیں اتنا پانی، کنواں کدھر سے کھودتے ہو؟ زمین میں ہی نا، اس کے نیچے پانی تو ہوتا ہے. اسی طرح بورم کھودتے ہیں، اس میں تو پانی ہی ہوتا ہے، اور اس کے اوپر بلند و بالا عمارات ہم جو کھڑے کرتے ہیں. تو کیا رب کے فرش سے زیادہ کوئی مضبوط فرش ہے؟ اللہ اکبر. اخرج منها ماءها ومرعاها، نکالا اس سے اس کا پانی اور اس کا سبزہ. زمین کے اوپر آپ دیکھو تو صحیح نا کتنا سبزہ ہے. سبزے کی مختلف اقسام ہیں، مختلف فوائد ہیں. حتیٰ کہ کچھ تو سبزہ ایسا بھی ہے جو ہم انسان بھی کھاتے ہیں، جیسے ساگ ہوتے ہیں، اور اسی طرح جانور بھی کھاتے ہیں. تو یہ میری رب کی شانوں میں سے بہت بڑی شان ہے. اور پانیوں کی بھی اقسام ہے. والجبال ارساها، اور پہاڑ اس میں گاڑ دیے. بڑے خوبصورت پہاڑ ہوتے ہیں، کبھی غور سے یہ دیکھیں. پانی کے میٹھے چشمے، یہ سبزیاں، یہ ترکاریاں، یہ پہاڑ، اور یہ سارا یہ بہت ہی خوبصورت انتظام ہے میرے کریم رب کا، ہمارے کریم رب کا. یہ کدھر سے نکلتا ہے؟ یہ زمین کے اندر سے یہ سارا کچھ ہے. متاعا لکم ولانعامکم، سامان زیست ہے تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے. اب جیسے زمین کے اندر سے سبزہ نکلتا ہے، پانی نکلتا ہے، تو اس میں ہمارے لیے تو فائدے ہیں. کبھی سبزیاں، کبھی جیسے ساگ کا میں نے تذکرہ کیا، فروٹس وغیرہ ساری کچھ چیزیں نکلتی ہیں. اور پھر اس کا جو ساگ ہے یا سبزہ ہے یا جو چیزیں، تو یہ کیا کھاتے ہیں؟ مویشی بھی کھاتے ہیں. تو یہ سارے تو ہمارے لیے تو پیدا کیے گئے ہیں. مویشی بھی کھاتے ہیں، مویشی بھی اس سے پروان چڑھتے ہیں، ہم تو مویشیوں کو بھی کھاتے ہیں نا. تو یہ ساری انسان کے لیے ہی بنایا گیا ہے. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، اور جب آئے گی سب سے بڑی آفت. پھر تذکرہ ہے قیامت کا. یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان یاد کرے گا جو دوڑ دھوپ اس نے کی تھی. آج ہماری دوڑ دھوپ کا رخ کدھر ہے؟ ہر انسان پیسہ کمانے کے چکر میں، ہر انسان دنیا بنانے کے چکر میں. چھوٹے سے بچے کو دنیا بنانے کے لیے ہم لوگ کدھر سے کدھر بھیج رہے ہوتے ہیں پڑھانے کے لیے، لیکن اس کی آخرت کا کبھی ہم نے نہیں سوچا، نہ اپنی آخرت کا نہ ان کی آخرت کا. تو کیا ہم فائدے کا سودا کر رہے ہیں؟ اسلام یہ نہیں کہتا کہ خالی آپ آخرت بناؤ. اسلام یہ بھی بہرحال نہیں کہتا کہ خالی آپ دنیا بناؤ. دنیا کے لیے ہم پیسے کے لیے آگے پیچھے دوڑ دھوپ کر رہے ہیں. حالانکہ قرآن کریم کے اندر رب نے رزق کا وعدہ اپنی ذمہ لے لی. محنت کرنا ہماری ذمہ داری ضرور ہے، لیکن رزق کا وعدہ اللہ نے اپنے ذمہ لیے ہوئے. ہم نے وہ ڈیوٹی اپنے ہاتھ میں لے لی جو ہمارے ہاتھ میں تھا، جو ہمیں کرنا چاہیے تھا، وہ ہم نہیں کر رہے. وہ انسان بہت ہی خوش نصیب ہیں جو اپنی زندگیوں کو دین کے لیے وقف کرتے ہیں، جو اپنی زندگیوں کے اپنے پیسوں کو اپنے دین کے پروان چڑھانے کے لیے کرتے ہیں، اور اپنے گھروں میں قرآن کریم کو اور نمازوں کو
اور انہیں روزوں کی طرف دھیان دیتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی کہتے ہیں کہ میرے بچوں دنیا کے ساتھ آخرت کی بھی تیاری کرو، اور بعمل زندگی بسر کرتے ہیں۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ کیا کیا ہم کریں گے تو ہمارا رب راضی ہو جائے گا، کیا ہم کریں گے تو ہمارے مصطفیٰ کریم راضی ہو جائیں گے، کیا ہم کریں گے تو جسے ہماری دنیا اور آخرت میں کامیابی ہوں گی۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہر بندہ توڑ دھوپ میں لگا ہوا ہے، کسی کے پاس کوئی ٹائم نہیں، کسی کے پاس بھی اپنوں سے ملنے کا، ایون کیا خود کھانا کھانے کا بھی بہترین ٹائم نہیں ہوتا۔ کیا بنا رہے ہوتے ہیں؟ دنیا بنا رہے ہوتے ہیں، اپنی صحت گنوا کے بھی کہہ رہے ہوتے دنیا بنا رہے، بچوں کے لیے کہہ رہے یا ان کی جائیدادیں بن جائیں یا ہماری زندگی میں کام آ جائے، نہیں تو مر جائیں تو ان کے کام آ جائے۔ آپ نے اپنے مرنے کے بعد کے لیے کچھ تیار رکھا ہے؟ ابھی دنیا بنانے کے لیے جو عارضی ہے، آپ خود سوچیں، ایک سائڈ پہ عارضی چیز ہو اور دوسری سائڈ پہ پرماننٹ، تو آپ جو عقل مند بندہ ہوگا وہ کون سی چیز کی طرف جائے گا؟ پرماننٹ کی طرف نا۔ دنیا فانی ہے اور آخرت کی زندگی پکی زندگی ہے۔ دنیا کو بہتر بناؤ لیکن آخرت کو بہترین بناؤ۔ میری بات کو یاد رکھیے گا میری بچیوں۔ تجوید کے لیے خالی 2 آیات ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں۔ اذ، دال کے بعد جو ذال آتا ہے، زبان اوپر والے دانتوں کے ساتھ لگنی چاہیے اور نرمی کے ساتھ ادا ہو۔ میں تجوید کے لیے جو ورڈز استعمال کرتی ہوں، زیادہ تر ہمارے گروپس کے اندر بہت ان ایجوکیٹ طبقے بھی ہیں، بہت ہی بزرگ عورتیں ہوتی ہیں جو نام سے گھبرا جاتی ہیں، تو جو پڑھا لکھا انسان ہوتے ہیں جنہیں کچھ سمجھ ہوتی ہے تو ان کے لیے مشکل نہیں ہوتا، وہ سمجھ جاتے ہیں۔ تو میں بہت ہی آسان لینگویج آپ سمجھے کہ یوز کرتی ہوں تاکہ سمجھ آ جائے۔ ذال، یہ زبان اوپر والے دانتوں کے ساتھ لگا کے، اذ نرمی کے ساتھ، نا الف سے پہلے زبر ہے، یہ الف مدہ ہے لیکن میں مد اصلی کہتی ہوں تاکہ بزرگ ہمارے گھبرا نہ جائیں۔ الف سے پہلے زبر ہو تو اس کو 2 حرکات لمبا، دا کھڑی زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش، ان کو 2 حرکات لمبا کیا جاتے ہیں۔ مد اصلی ہے نا دا ہو جلدی سے پڑھیں گے۔ رب ہو، نا دا ہو کے اوپر یہ پیش ہے، اس کو سیدھے طریقے سے 1 حرکت، اور رب ہو اس کے اوپر الٹی پیش ہے تو 2 حرکات لمبا۔ راہ کو پر پڑھیں گے، بل وا کے ہونٹ گول ہوں، الف سے پہلے زبر ہے، واو کے اوپر تو 2 حرکات لمبا۔ بل وا دل مقدس توا، قاف موٹا ہے اور میم دا سین، یہ جیسے بھی آپ پڑھیں۔ تو تا کی نسبت 2 نقطوں والی تا کی نسبت تو موٹا ہے، تو کھڑی زبر میں یہ پڑھا جائے گا، یا الف جیسے الف مدہ ہے اس صورت میں پڑھا جائے گا، ویسے تو لفظ لکھا تو ون، لیکن وقف کی صورت میں پڑھیں گے تو، لیکن اگر وقف نہیں کریں گے تو ون پڑھیں گے۔ آسان ہے تو وقف کر کے پڑھا جائے تو ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اذهب، اذ ذال نرمی کے ساتھ، ہب با پہ قلقلہ ہوتا ہے، الا لام کے اوپر کھڑا زبر ہے 2 حرکات لمبا۔ پھر عون، عین وہ سے پہلے زبر ہے 2 حرکات لمبا، سوری یہ حرف لین میں سے ہے، یہ وہ لین ہے لیکن میں حرف لین کہتی ہوں تاکہ ہمارے بزرگ، کیونکہ مجھے بہت سارے سوال آتے ہیں بچے یہ کیا تو وہ کیا، میں اس لیے بہت سادے سے ورڈز استعمال کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ وہ سے پہلے زبر او، پھر عون، یہ اس کو 1.5 حرکات لمبا، پھر عون، ان نون مشدد یعنی جس پہ شد ہو، اور میم مشدد، ان دونوں کو 2 حرکات لمبا، غنے کے ساتھ ان ہو کو بھی 2 حرکات لمبا، تو غ موٹا اور غین کے اوپر کھڑا زبر ہے اور خراش والا، جیسے گلا صاف اس طرح پڑھنا چاہیے۔ صدق اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ المبین وصلی اللہ تعالی علی محمد سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہ پاک ہم سب کی دنیا اور آخرت کو بہت اچھا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔